محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومعناه أنه يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولهذا قال تعالى: وأملي لهم، أي وسأملي لهم، أي أطول لهم ما فيه إن كيدي متين، أي قوي شديد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے جتنی امتیں پیدا فرمائی ہیں اور پھر ہر امت میں ایک جماعت ایسی ہے جو حق کی بات کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ہمیشہ حق کا فیصلہ کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں حضور پاک نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یہ میری امت مراد ہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی ایک جماعت جو تھی وہ ایسی تھی جو حق پہ قائم تھی، حق کی دعوت دینے والے اور حق کے مطابق فیصلہ کرنے والے. بس اب پھر کافروں کا ذکر ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، یعنی اللہ کے آیات، احکام، قرآن، پیغمبر، فرامین کسی کو نہیں مانتے، سب کی تکذیب کرتے ہیں. فرمایا سنستدرجہم، ہم ان کو چڑھاتے ہیں آہستہ 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 آہستہ، کیونکہ درجات کا معنی یہی ہوتا ہے سیڑھی 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 چڑھنا، اور سنستدرجہم کا معنی ہوتا ہے مستقبل میں سین صوفہ جو ہے وہ استقبال کی دلالت کرتے ہیں. تو اب اس بات کو یوں سمجھ لیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اللہ نے جو یہ کائنات پیدا فرمائی ہے اور اس کے جو اصول الہی اور اس کے جو قواعد عالمیہ ہیں اس کے تابع یہ دار دنیا ہے، دار ابتلا ہے، دار العمل ہے، دار الامتحان ہے. اس میں ہر بندہ دنیا میں جو آیا ہے اس کے لیے اللہ نے ایک اختبار و امتحان رکھا. اس میں اللہ کا جو نظام ہے اس میں جیسے ایک مسلمان زندہ ہے کافر بھی زندہ ہے. جیسے اللہ کی نعمتوں سے ایک مسلمان فائدہ اٹھاتا ہے کافر بھی اٹھاتا ہے. مسلمان بھی اسی زمین پہ رہتے ہیں، آسمان کے نیچے رہتے ہیں، کافر بھی اسی زمین پہ رہتے ہیں. مسلمان بھی ان ہواؤں سے، فضاؤں سے، نباتات سے، جمادات سے، حیوانات سے، اشجار و ثمار و بہار سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کافر بھی اٹھاتے ہیں.
یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کافر کو اس لیے کہ وہ کافر ہے روٹی بند کر دیں، اللہ ہر کافر کو چونکہ وہ کافر ہے لہذا بس بیمار پڑا رہے، اس کو ایک دن چلنے کی بھی توفیق نہ دیں، نہیں، یہ نظام کے خلاف، یہ نظام عالم۔ ایک دنیا میں دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے ملک میں بھی بعض اقلیتیں ہوتی ہیں، یعنی مسلمانوں کا ملک ہے لیکن کافر بھی بستے، یا کافروں کا ملک ہے مسلمان بھی بستے۔ تو جو اچھے بادشاہ ہیں وہ بھی کبھی اپنی اقلیتوں کو نہیں ستاتے، باوجود اس کے کہ وہ اقلیت اس کے خلاف ہے، لیکن ان کے لیے دارالامن بنا کے رکھتے ہیں کہ اپنے مذہب پہ چلیں، اپنے عقیدے پہ عمل کریں، اپنے پرسنل بائی لاز جو ہیں ان کو آپس میں نافذ کریں، بس وہ سب کو برابر کا ایک جینے کا حق دیتے ہیں۔ ہاں کوئی فساد کرے گا تو سختی کرے، جو ملک الاملاک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سماوات والارض کا مالک ہے، وہ بھی تو سب کو حق دیتا ہے کہ رہو میری دنیا میں، کھاؤ پیو۔ اب آگے چلیں کہ دنیا میں کبھی کبھی چونکہ اختبار ہے نا، امتحان ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو اپنی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں کہ مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، خوشیاں ہی خوشیاں۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی میرا امتحان ہے، اور کبھی کبھی کسی بندے کو تکلیف میں، مشقت میں، قلت رزق میں، قلت اولاد میں، قلت مال میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ ہر طرف سے غم ہی غم ہے، اولاد نہیں ملتی، پیسہ کوئی نہیں، رزق کوئی نہیں، کبھی نوکری نہیں ملتی، کبھی مزدوری نہیں ملتی، مزدوری ملتی ہے تو اتنی ہے کہ مہنگائی میں اپنے گھر کا ایک وقت کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کے کپڑے مشکل ہو گئے، بیمار پڑ جائیں دوائی مشکل ہو گئی۔ فرمایا یہ بھی میرا امتحان ہے۔ کبھی ہم نعمتیں دے کے آزماتے ہیں کہ میرا بندہ ان نعمتوں پہ شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے، حالانکہ اللہ سب جانتے ہیں اپنے اس نظام عالم کو دنیا پہ ظاہر کرنے کے لیے۔ اور کبھی ہم بندے پہ دکھ دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یصبر ام یجزا، میرا بندہ صبر کرتا ہے یا معاملہ کرتا ہے، جی میں مر گیا، تقدیر میری خراب، میری قسمت خراب، موجی بس ساری مصیبت ہمارے لیے ہی ہے، ہماری تو کوئی دعا ہی نہیں سنتا، ہماری تو کوئی فریاد ہی نہیں سنتا، ہم تو جی بس برباد ہو گئے، اور حتیٰ کہ خودکشی تک کر جاتا۔ تو یہ بھی فرمایا میرا امتحان ہے۔ اب جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں ایک اور امتحان کا ذکر ہے۔ فرمایا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا انسان میری مخلوق ہو کر بھی میری توحید کو جھٹلاتا، تکذیب کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خدا ایک ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ایک تو ہے لیکن باقی بھی شریک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خالص میری عبادت کرو، وہ اوروں کو بھی عبادت میں شریک بنا لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے رسولوں پہ ایمان لے آؤ، وہ کہتا ہے رسول ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ تو جادوگر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لے آؤ، وہ کہتا ہے جی ہاں بھی اللہ نے اتاری نہیں ہے تو خود انہوں نے آپ بنائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یوم معاد ہے، تم نے مر جانا ہے، پھر اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، وہ کہتا ہے جی عجیب بات ہے، جتنے مر گئے ہزاروں سال گزر گئے کوئی ایک واپس آیا ہے؟ کروڑوں مخلوق مر گئی، آج تک کوئی دادا بابا ہمارا واپس آیا کہ ہم بھی واپس آئیں گے؟ بس مر جائیں گے خلاص۔ نموت ولا یا ہمارا ہم مبعوثین، پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھے۔
اس کو جب بتلایا جاتا ہے کہ جنت ہے جہنم ہے سارے احوال ہیں، وہ کہتا ہے جی کیا جنت کیا جہنم، کہاں ہے جنت کہاں ہے جہنم؟ وہ کہتے جی ایسے بات ہے، اتنی بڑی جنت ہے تو ہے کہاں جب آسمانوں سے بھی بڑی ہے، 7 آسمان اور 7 زمینوں سے بھی بڑی ہے، تو اگر ہے کدھر؟ اور جب جہنم اتنی بڑی ہے کہ 70 سال تک اگر کوئی پتھر لڑکایا جائے تو اس کے کار تک نہیں پہنچتا، وہ کہتا ہے جی اتنی گہری چیز ہے کہاں؟ تو تکذیب کرتا اللہ نے فرمایا جو تکذیب کرتا ہے میری، ہم بھی اس کو سنستدرجہم آہستہ آہستہ اور دیتے ہیں اور دیتے ہیں اور جو تکذیب میں بڑھتا جا رہا ہے جو دولت زیادہ مل رہی ہے، میری تقدیر میں زیادہ بڑھتا ہے، ہم اور زیادہ اولاد دے رہے ہیں، کاریں پیسے دولت آرام آسائش، وہ اور ذرہ ہو جاتا ہے، کہتے دیکھو میں حق پہ ہوں تو مجھے مل رہا ہے نا، اگر میں اللہ کا نافرمان ہوتا، ایک کافر تھے مکے کے، وہ کہتے تھے حضرت بلال کو دیکھو بھی تم اگر صحیح معنی میں خدا کے ماننے والے ہو اور ہم نہ ماننے والے ہیں، تمہیں روٹی نہیں ملتی، ہم مزے کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس بات کو، میرے اس استدراج کو سمجھا ہی نہیں جائے کہ سب سے بڑا میرا مکذب جو ہے، تکذیب کرنے والا، انکار کرنے والا، تکبر کرنے والا، استکبار کرنے والا، وہ کون ہے؟ شیطان، جس نے سب سے پہلے انکار کیا، جس نے سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی، وہ کون تھا؟ ابلیس۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے ابلیس کو کتنا دے دیا، اتنی لمبی عمر بھی دے دی، اتنی کثرت سے ابلیس کو ہم نے اولاد بھی دے دی، اور اتنی اس کو قوت و طاقت و استدراج بھی دے دیا کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے سیکنڈ اور کروڑوں سیکنڈ کے درجے میں پہلے پہنچ جائے، شکل بدل لے، ہوا بن جائے، خون بن جائے، جو چاہے تصرف کرے، بڑے بڑے لوگوں کے دل میں وساوس ڈال کے ان کو گمراہ کر دے، تو اس کو بھی تو ہم نے دے دیا چیز۔ دجال کتنا بڑا ہمارا منکر ہوگا، اس کو بھی ہم نے استدراجی طور پہ کتنی قوتیں دے دی کہ خشک دریاؤں کو کہے گا کہ چلو دریا چل پڑیں گے، زمینوں سے کہے گا تمہارے اندر جو خزانے چھپے ہیں نکالو باہر، زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، تاریخ میں دیکھ لو کہ فرعون ہے، خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے، میرے پیغمبروں کو جھٹلا رہا ہے، لیکن ہم نے کیسے صحت دی، 400 سال تک اس سر میں درد بھی نہیں ہوا، اتنی لمبی ہم نے عمر دے دی، اور اتنی ہم نے طاقت دے دی، قوت دے دی کہ 151 سے زیادہ تو صرف اس کے لڑکے تھے، سینکڑوں اس کی عورتیں تھیں، محلات تھے، دولت دنیا۔ اس دور میں اس کی فوج جو ہے وہ تقریباً کہتے ہیں کہ 1000,000 یعنی جس کو آپ یوں سمجھیں کہ 6 لاکھ سے بھی اوپر، اس کے یعنی تکذیب کا عالم دیکھیں کہ اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں میرا خدا ہے اور آسمانوں پہ ہے، ایسا کرو کہ ایک محل بناؤ، میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حامان بن لی سرحد، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو پکی اینٹوں کے گھر ہیں نا، سب سے پہلے انہوں نے بنائے تھے، پہاڑوں کے گھر، پتھروں کے گھر بنائے تھے قوم عاد و سمود نے، اور یہ اینٹیں بنا کے ان کو بٹھے میں پکانا اور پکی اینٹیں بنا کے پھر یہ پکی اینٹوں کا گھر جو ہے سب سے پہلے فرعون کے آرڈر سے بنا تھا۔ اس نے 50,000 معمار، 50,000 درخان معلم معمار بلایا کہ عمارت بناؤ،
50,000 معمار جو ہے وہ 4 سال لگا رہا. تو یہاں کوئی مکان دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں نا، ان کے مکان دیکھو. یہاں لوگوں کی بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھ کے لیکن لوگ دماغ خراب ہو جاتا ہے نا بندوں کا. دیکھو جی ان کے پاس اتنی بڑی کوٹھیاں ہیں، کیا ہے کوٹھیاں کیا ہوتی ہیں؟ تو جتنی بڑی کوٹھیاں ہوئی ہیں نا اتنے بڑے عذاب شروع ہوئے ہیں. پہلے 4 کمروں میں 2 کمروں میں ہم کچے گھروں میں رہتے تھے تو گناہ نہیں ہوتا تھا کہ ماں بیوی بیٹی بہن بھائی سب 2 کمروں میں ہیں، گناہ کرنے کوئی کہاں جائے گا. اب تو سب کے اپنے بیڈ روم ہے نا، کوئی دوسرا ناک بھی نہیں کر سکتا، جو مرضی ہے کرے. اب جناب اس نے بنایا اور زمین میں وہ پانی تک لے گئے بنیادوں کو، اور پھر بناتے گئے پتہ نہیں کتنا بلند لے گئے. اس کے بعد جو ہے فرعون چڑھ گیا. اوپر چڑھنے کے بعد واپس آیا کہ لگا میں نے تو اوپر بڑا ڈھونڈا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا خدا تو کہیں نہیں. تو کس طرح تکذیب کی کوئی حد ہے کہ آدمی اللہ سے نعوذ باللہ استہزاء کرے. کہتا ہے کہ میں دیکھنے گیا تھا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، میں دیکھوں تو صحیح موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. اب میں دیکھ آیا ہوں نہیں ہے کوئی خدا ہے ہی نہیں، ادھر ہے ہی نہیں خدا. لیکن 400 سال تک سر میں بھی درد نہیں پڑا. ظلم و جبر میں اتنا شدید تھا ظالم کہ جس کو سزا دیتا اس کو ایسے زمین پہ لٹا دیتے اور لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں میخیں جو تھی ہاتھوں میں گڑوا دیتا. پاؤں میں میخیں لگا دو. بڑے پتھر رکھے ہوئے تھے جن کو عربی میں کہتے ہیں بکرات کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز بنائی ہے نا جس کو پھر ایسے آپ کھینچتے جائیں تو اٹھتی جائے اوپر، جیسے آپ ڈول نکالتے ہیں. کیونکہ بکرات سے چیز کو کھینچنا آسان ہو جاتا ہے، ایسے پتھر اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. تو بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کے ان کے سامنے کھڑے کرتے. ہاں جی بتلاؤ فرعون کو خدا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا مانتا ہوں. چھوڑ دو. نہیں مانتا ہوں. کہا گرا دو پتھر. ظلم و جبر میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ اپنی بیوی کو بھی نہیں بخشا. یعنی جب پتہ چلا کہ بی بی آسیہ ایمان لا چکی ہیں تو ان کے بھی میخیں گڑوا. تو پاؤں میں کانٹا لگے تو تم مذہب چھوڑ دیتے ہو. ہمارے لیے تو یہ قصے کہانیاں ہیں بس، لیکن ہمارے بھی ذمہ ہے کہ ہم کہتے رہیں، کوئی سنے نہ سنے. ہماری تبلیغ ہماری دعوت ہمارے ذمہ ہے، ڈیوٹی ہے کہ اللہ پاک توفیق دے کہ ہم کہتے رہیں بس. آگے تمہاری مرضی ہے، تمہارے کانوں پر یہ بات گزرے نہ گزرے. خود اندازہ کرو کہ ایک عورت ہو، ہاتھوں میں میخیں لگ گئی ہوں، پاؤں میں میخیں کاٹ دی گئی ہوں، سامنے اوپر پتھر نظر آ رہا ہو، ایمان سے کہیں کیا حالت ہوگی. تو جناب کسی کو پیسے دے دو قادیانی بن جاتا ہے، خوبصورت لڑکی سے شادی کرا دو قادیانی بن جاتا ہے، سونے کا بزنس کرا دو آغا خانی بن جاتا ہے، اور کوئی 4 پیسے دے دو عیسائی بن جاتا ہے، کوئی اور زیادہ ریٹ لگا دو تو یہودی بن جاتا ہے، کوئی اور زیادہ پیسے دے دو تو مسلمان ہو کے سلمان رشدی ملعون بن جاتا ہے، کوئی اور ریٹ بڑھا دو تو پھر تسلیمہ نسرین بن جاتی ہے. کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، انسان ہیں. اس حال میں بیوی ہے، عورت ہے اکیلی، اور کوئی نہیں پورے اس ملک میں مدد کرنے والا. یعنی ایسا بھی کوئی نہیں نا کہ اس ظلم کے وقت میں پانی کے 2 قطرے منہ میں ڈال دے. اس وقت فرعون کہتا ہے اب بتاؤ خدا کو چھوڑتی ہو مجھے خدا ماننے نے کہا کوئی فرعون تیری خدائی ماننی ہوتی تو پھر یہ میخیں ہاتھوں میں کیوں گڑواتی. اس وقت بھی زبان سے فریاد نکلتی ہے. کس کو پکارتی ہے؟ ایمان سے کہیں
کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں پکارا؟ تم پیروں کو پکار لیتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کا شان پیر سے بھی کم تھا. ہاں جی تیری مسئلے سمجھ نہیں آتے. کیوں سمجھ نہیں آتے؟ سمجھ میں نکتا ہے توحید آ تو سکتا ہے، میرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کریں. دیکھو اس وقت کیا رب بن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. کیا مانگتی ہے؟ تم حرم میں آتے عمرہ کرنے، کیا مانگتے؟ اللہ میاں پیسے عطا فرما، اللہ میاں بس رزق زیادہ دے دے، میرے بچوں کو بڑا بنا دے، امیر بنا دے، دولت دے دے، پیسہ دے دے، مال دے دے. یہ مانگ رہے ہیں. نہیں، محلوں میں رہنے والی آسیہ ہے، ملکہ ہے، ملکہ. کہا اللہ میاں یہ گھر مجھے نیچے عندک بیتن فی الجنہ، اللہ اپنے پاس جنت میں گھر عطا. دعا کرو اللہ ہمیں بھی جنت میں گھر دے. اور یہ گھر کچھ نہیں ہے. یہ جتنے بڑے بڑے گھر ہیں نا، مرنے والوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک ایک کمرے سے روح نکلتا ہے نا تکلیف سے. ہم فقیروں کا مزہ ہوتا ہے، کیا فکر ہی کوئی نہیں. کس بات کا غم بھائی؟ سب رکھا، سو گئے، کتاب پڑھتے پڑھتے، قرآن پڑھتے پڑھتے مر گئے. السلام علیکم. اللہ ان کے جتنے بڑے بڑے محل ہیں نا، روح بھی تو پھر تکلیف سے نکلتا ہے نا، اس کونے سے، قالین سے، غالیچے سے، گاڑیوں سے، کاروں سے، پیسوں سے، بینک بیلنس میں، لاکر میں پڑے ہوئے جو ڈالر ہیں ان سے بھی تو پھر روح نکلے گا نا. آئے کہاں جائیں گے میرے پاس؟ ہے ایمان. اور آگے کیا؟ تو ایک تو دیکھو نا جی، اللہ اکبر، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے نفع، ایک ہے دفع ضرر. یاد رکھو ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مصیبت کا دفع کرنا، ایک ہوتا ہے نفع ملنا. آدمی تجارت کرتا نا، کہتا ہے پہلے نقصان سے بچو، نقصان کے بعد اب نفع کرو. تو بی بی صاحبہ نے دیکھا نا کہ سب سے پہلے کیا چیز مانگی اور کیسی نعمت مانگی. کبھی بی بی آسیہ کی دعا پہ غور بھی کیا کر نہ، وہ یہ دعا نہیں مانگ سکتی تھی اللہ میاں مجھے بچا لے، بس مجھے دنیا میں محل عطا فرما، اس سے بھی اچھا محل عطا فرما، مجھے اور چیزیں نعمتیں عطا فرما. میں نے کہا یہ تو عارضی چیزیں ہیں، یہ محل تو سارے میں دیکھ چکی ہوں، یہ لذتیں تو فانی ہیں. وہ چیز نعمت مانگو جو کبھی ختم نہ ہو. حبب لی عندک بیتن فی الجنہ. اور آگے کیا کہتی ہے؟ نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا، میرا اللہ مجھے کفر سے بچا، مجھے شرک سے بچا، استکبار سے بچا، مجھے تکبر سے بچا. سیدھا رب سے مانگ رہی ہے. مسلمانوں غور کرو، اگر اللہ کے سوا کسی غیر کے پکارنے کی گنجائش ہوتی تو کم از کم بی بی صاحب کا تو زمانہ قریب ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور موسیٰ علیہ السلام کو تو بچوں کی طرح پالا ہے بی بی نے. کیا پھر بی بی صاحبہ نے کوئی واسطہ بھی نہیں ڈھونڈا کہ اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام کے صدقے رحم فرما؟ جیسے آپ ماشاءاللہ بن جاتے 12 دا صدقہ، حسن حسین دا صدقہ، آل رسول دا صدقہ، غوث اعظم دا صدقہ، پتہ نہیں کہاں سے. یہ تو
پہلے دور کے لوگوں کے دماغ میں بھی نہیں آتی ہوں گی باتیں جو ہم نے نکالی ہیں. اور سارا قرآن پڑھتے ہو پھر بھی کہتے وہ جی قرآن شریف میں ایک جگہ ہے نہیں کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ تھا. باقی جو 23 سپارے پڑھ لیے صرف یہی ایک آیت ملی تھی. یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وابتغوا وسیلے سے کیا مراد ہے. وجاہدوا فی سبیلہ آگے تفسیر موجود ہے. پہلے بھی حکم ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خبردار. اصل میں وجہ کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو عادت ہوگی، ہم کہتے ہیں پیسے بھی شارٹ کٹ ملیں اور اللہ کو بھی شارٹ کٹ راضی کرنا ہے. پیسے بھی شارٹ کٹ ملیں کہ شام کو ہیروئن اٹھائی صبح کروڑ پتی. کون جناب ہم ہل چلائے، کاشت کرے، کپاس بیچے، سردیوں میں رات کو پانی لگائے، پھر کپاس تیار ہو، پھر کپاس کٹھی کرے، پھر بیچنے جائے، پھر ٹکا ٹکا کٹے. تو نقد سودا ہے نا جی. اٹھا اچھا جی مر جائیں گے، خلاص چلو تخت دیا تختہ ہو گیا، خلاص جان چھوٹ گئی. ساتھ بھی ان کو شارٹ کٹ کا ارادہ ہے کہ میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں روزہ بھی نہیں رکھتا، میں داڑھی بھی نہیں رکھتا، حلال نہیں کرتا، بس اللہ اپنے پیاروں کی وجہ سے تو مجھے چھوڑ دے. بڑا تو پیاروں کا بڑا کام کر چکا ہے کہ پیارے تیری مدد کریں گے. یعنی میں تو کچھ نہیں کرتا. اور دیکھو جی میں تو میں جی گناہگار انسان ہوں. جی نماز پڑھتے اور جی دعا کرو. او بابا تم داڑھی کیوں نہیں؟ جی دعا کرو حضرت، دعا کرو، دعا کرو. بیوی ناراض ہوتی ہے، صحیح گھر بھی تو آخر بسانا ہے نا. بخشوانے کے لیے امام کو بلا لیا، کبھی حسین کو بلا لیا. ہاں بڑا تم نے حسین کی برپے کی ہے، حسین آئے گا تیری مدد کرنے کے لیے. اور ادھر کہتے ہیں کہ 72 شہید ہو گئے، وہاں بھی مشکل کشا نہیں پہنچا، تیرے پاس پتہ نہیں کیسے پہنچے گا. کوئی خوف خدا کرو. کوئی جھوٹ بولتا ہے آدمی، کچھ جھوٹ بولنے میں کوئی بنیاد تو ہو، کوئی تک تو ہو، کوئی سبب تو ہو. جو صبح بولو کم از کم دوپہر تک تو چلے جھوٹ تمہارا. ادھر کہتے ہو مشکل کشا حاجت روا. تمہارا آدمی کشتی لڑنے کے لیے جائے، جب ننگا ہو جائے کپڑے اتار لے تو حضرت علی کو بلاتا ہے کیا بات ہے. تب کپڑے پہنے کھڑا ہے پھر نہیں بلایا. جب کپڑے اتار کے کھانے میں حضرت تشریف لاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں، ملعون بن جاتے ہیں، دیکھنے والے پر بھی لعنت اور بدن دکھانے والے پر بھی لعنت. اس لعنتی کو اب پکار ہوتی ہے کہ اب جناب حاجت روا آگے میری مدد کریں. حضرت علی لعنتی کی مدد کے لیے آئے گا. عقل کرو. اور اگر تمہاری پکار فریاد حضرت علی، حضرت حسین، غوث اعظم ہر ملک میں سن لیتے ہیں، وہ تو شام میں، کوفے میں، مکے میں، مدینے میں موجود تھے، قرب و بلا میں شہید ہو گئے، اتنے قریب بھی نہیں پہنچے، تو تمہارے پاس اتنی دور آ جاتے ہیں. تمہاری رشتے داری زیادہ بہتر ہے. خدا کرو، یا مسلمان بنو یا نہ بنو. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ پکڑو. اللہ میاں کو کوئی ضرورت نہیں. ایک بات یاد رکھو، ساری دنیا آج کل میں سے پھر جائے، میرے خدا کا ذرے کے برابر بھی نقصان. ساری کائنات کا ہر بندہ آج مومن بن جائے، میرے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. وہ نفع نقصان سے بے بھرا، وہ تو غنی ہے. تو اس بات پہ بھی قادر ہے کہ ساری مخلوق کو فنا کر کے ایک نئی مخلوق پیدا کر دے. پیدا کرنے پہ قادر ہے، تمہیں مارنے پہ قادر ہے، تو تمہیں فنا کر کے ایک نئی قوم بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے. یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو یا اتباع سرکار دو جہاں سوچ کر، یہ فائدہ تمہارا ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. جنت ملے گی تو تمہیں ملے گی، کفر کرو گے سزا ملے گی تو تمہیں ملے گی. وہ تو غنی ہے، وہ تو مالک ہے، اسے تو کسی کی پرواہ نہیں.
اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ مسلمان بننا ہے تو ٹھیک ٹھاک مسلمان بنو، اور اگر اسلام ناپسند ہے، مشکل ہے، اسلام میں نماز پڑھنی پڑتی ہے، روزہ رکھنا پڑتا ہے، حلال کھانا پڑتا ہے، سود سے بچنا پڑتا ہے، شکل سیرت صورت نبی پاک والی بنانی پڑتی ہے، مشکل لگتی ہے، چھوڑ دو۔ جو ہے نا جی، اس لیے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی ہے اور دھوکے کی محبت سے عداوت اچھی ہے۔ بس ابو جہل ہے جو ٹھیک ٹھاک کافر ہے، پکا کٹا کافر ہے، نہیں مانا نہیں مانا، بس سیدھی بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے نہیں مانتے، حضور صلی آدھا بٹیر آدھا بنا آدھا منافق آدھا مسلمان، موقع ملا منتظم پہ کھڑا ہے یا اللہ، اور موقع ملا قبر پہ بھی پڑا ہے یا داتا اور یا کلندر اور یا جناب۔ اللہ بخش بھی نام رکھ لیتا ہے، علی بخش بھی رکھ لیتا ہے، حسین بخش بھی رکھ لیتا ہے، فقیر بخش بھی رکھ لیتا ہے، نبی بخش بھی رکھ لیتا ہے۔ کیا ہو بھائی تم؟ بخش اللہ کرتا ہے، وہی نبی کرتا ہے، وہی حسین بخش، فقیر بخش، نبی بخش، غوث بخش، پینا دیتا، فقیرہ دیتا، خدا تو خود تمہیں انشاءاللہ کچھ نہیں دیتا۔ کیسا مسلمان ہے؟ مجھے خدا کے لیے سمجھاؤ۔ جھگڑے جو کرتے جی بریلوی ہے جی، وہ دیوبندی ہے جی، وہ جی تبلیغ والے بستر باندھ کے ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، تم خود فیصلہ کرو تم ہو کیا بنا۔ تم قرآن کو سامنے رات کو کھول کے ٹھنڈے دل سے اپنے گھر میں قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، وضو کر کے پاک ہو کے مصلے پر، اور قرآن پڑھ کے سوچو قرآن کیا ہے اور میں کیا ہوں۔ سارے قرآن میں تمہیں ایک جگہ نبی سے، ولی سے، جبریل سے، غوث سے، قبر سے مانگنے کی آیت مل جائے تو پھر مجھے بھی ڈھونڈ کے دے دو۔ سارا قرآن خود پڑھو، چھوڑ دو مولویوں کو، چلو ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، نہ تم ہمارے ساتھ، چھوڑو مولویوں، چھوڑ دو کہ بھئی یہ مولویوں کی وہابی ہے اور فلانا بریلوی ہے اور فلانا گلابی ہے اور فلانا جناب شتابی ہے اور فلانا شہابی ہے اور فلانا شاہی ہے، یہ چھوڑ دو ان کو۔ اللہ کا قرآن لے کے رات توبہ کر کے 2 رکعت پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ جاؤ اور الف سے لے کر یہ تک غور کرنے شروع کر دو کہ سارے قرآن میں جتنے دعائیں ہیں کسی ایک جگہ بھی اللہ
اللہ کے سوا باقا کیا ہے کہ ایک نے بھی واسطہ وسیلہ ڈھونڈا ہے، سیڑھیاں لگائی ہیں خدا پر پہنچنے کے لیے. اگر ہے تو وہ آیت ڈھونڈ کے کل مجھے بھی دے دینا تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاؤں، جھگڑا ختم ہو. اور اگر نہ ملے تو پھر غور کرو کہ قرآن کہتا ہے مجھے پکارو اور میں پکارتا ہوں قبر والوں کو. قرآن کہتا ہے مجھے پکارو، میں کہتا ہوں یا نبی اللہ. قرآن کہتا ہے مجھے پکارو، میں کہتا ہوں یا جبرائیل، یا میکائیل، یا غوث، یا پیر، یا دستگیر، یا معین الدین، یا عبد القادر. تو یہ کیا ہے آخر؟ خود غور کرو. چھوڑو مولویوں کے جھگڑے میں نہ پڑو. تمہیں مولوی تو لڑاتے ہیں نا جی، کہتے ہیں جی مولوی لڑاتے ہیں. یہ بالکل جھوٹ بولتے ہو، شیطان کا وسوسہ ہے. کوئی مولوی نہیں لڑاتا. بٹیرے بھی تم لڑاتے ہو، کتے بھی تم لڑاتے ہو، اور مولویوں کو بھی تم لڑاتے ہو. کوئی مولوی شولوی نہیں لڑاتا. تمہیں اللہ نے عقل نہیں دی. پیسے رکھنے ہوں بینک میں رکھتے ہو، مولوی کے گھر میں رکھتے ہو. یہ تمہیں سمجھ ہے عقیدے میں مولوی لڑاتا ہے تمہیں. رات کو ڈنر لینا ہو تو 5 سٹار ہوٹل میں جاتے ہو کہ مسجد میں جاتے ہو. جناب تفریح کرنی ہو تو کبھی بیچ پہ، کبھی کلب پہ، کبھی پب پہ. اور یہ بھی مولوی لڑاتا ہے تمہیں. کون سا بدبخت مولوی ہے جس نے تمہیں کہا ہے کہ روزانہ شیو کیا کرو؟ مولوی بدبخت نے تمہیں کہا ہے نماز نہ پڑھا کرو؟ کس بدبخت مولوی نے تمہیں کہا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو فیشن کروا کے، باریک کپڑے پہنا کے، سر ننگا کرا کے، میک اپ سنگار کرا کے بازاروں میں لے جاؤ؟ مولوی لڑاتا ہے. کیوں مولوی لڑاتا ہے جی؟ کوئی مولوی شولوی نہیں لڑاتا. سب کو تم دھوکہ دیتے ہو. اور جی ایک مولوی نے یہ فتویٰ دیا، ایک کو تم نے کہا میں نے طلاق دی، دوسرے کو کہا میں نے حرام کہا، تیسرے کو کہا میں نے اس کو کہا تھا اب تیرا میرا گزارا نہیں، چوتھے کو تم نے کہا میں نے تو اس کو کہا تھا گھر سے نکل جاؤ. تو تم لڑا رہے ہو، مولوی لڑا رہا ہے. جو لفظ تم کہو گے مولوی تو وہی فتویٰ لکھے گا. غریب مولوی کیا کرے؟ تم جا کے ان کو کہتے ہو جناب مکے والے وہابیوں نے حضور کی اماں کی قبر مدینے میں گرا دی. کہتے اچھا تو تم لڑا رہے ہو، مولوی لڑا رہا ہے. یہ تو حقیقت تو کر لیتے کہ حضور کی اماں کی قبر مدینے میں ہے بھی. پہلے یہ تو سوچ لیتے، تاریخ سے پوچھ لیتے کہ حضور کی اماں کی قبر تو مدینے میں ہے ہی نہیں. لوگ روزانہ عمرے پہ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہو کیسا مدینہ بنا دیا ہے، کیسا جنت البقیع و غرقد بنا دیا، کیسی دیواریں بنا دی، کیسی حفاظت کر دی. جو حفاظت کرنے والے ہیں وہ توڑنے والے ہیں. اگر تم کبھی مسجد بنانا چاہو اور قبرستان ساتھ ہو تو کئی دفعہ ہوتا ہے دیوار گر گئی، کوئی جگہ کھل گئی اور آپ نے ٹھیک کر دی. کوئی عقل کرو. ایسے گھر بیٹھے ہوئے فتوے نہ لگاؤ. غور کرو اللہ کے قرآن پہ. خود پڑھو قرآن. اللہ نے ہر زبان تمہیں دی ہے، ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے. الف سے لے کر یہ تک دیکھو. اب دیکھو کہ ایک عورت ہے پورے اس ملک میں، محل میں، پورے مصر میں ایک بندہ نہیں جو اس کی مدد کو آ سکے. اور حال کیا ہے کہ ہاتھوں میں میخیں لگی ہوئی ہیں، پاؤں میں میخیں لگی ہوئی ہیں، خون بہ رہا ہے، موت سامنے ہے، سر پہ پتھر کھڑا ہوا ہے. مطالبہ ہے کہ فرعون کہتا ہے میری خدائی کا اقرار کرو. بیوی کہتی ہے کہ نہیں، اور وہاں پکارتی ہے کہ رب بنے لی عندک بیتن فی الجنہ. موسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں، مصر میں موجود ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پکارا، ہارون علیہ السلام کو نہیں پکارا. جنگ احد میں صحابہ قربانیاں دے رہے تھے، شہید ہو رہے تھے. حضور کو پکارا ایمان سے کہو. اگر
پکارا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں لڑائی اور جھگڑے والا مولوی ہوں ہی نہیں، اللہ مجھے بچائے۔ میں تو بالکل دلیل سے بات کرو، عقل سے بات کرو، دلیل ہو قرآن ہو حدیث ہو آمنا ہو صدقنا، میں تمہاری بات پہ بالکل تیار۔ ساری دنیا کے مولوی اکٹھے کر لو، پڑھے لکھے اکٹھے کر لو کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو فتح کے بعد فوراً شکست ہو رہی ہے اور جنگ کا پاسا یکدم پلٹ گیا ہے، ایک آدمی نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہو، اگر تم دکھا دو مسئلہ تمہارا سچا، ورنہ آج کے بعد توبہ کر۔ کل موجود ہے آمنا، بالکل ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں، جھگڑا تو جاہل کرتا ہے، کیونکہ جاہل کے بعد دلائل نہیں ہوتے، اس کے بعد ہوتا ہے ڈنڈا۔ جس نے مخالف بات کی مارا، سر پھاڑ دیا، السلام علیکم، آپ جیل چلے گئے، اگلے کا سر پھاڑ دیا، خلاص۔ پڑھے لکھے آدمی کا کام ایک دیکھے کتنا مشکل وقت ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ایسا وقت آ گیا کہ میرے نبی کے صحابہ جن کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا نا، ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاؤں بھی ہل گئے، ان کی زبانوں سے بھی نکل پڑا متا نصر اللہ۔ اس وقت میں جب یہ عالم ہو، ایمان سے کہہ دو کہ ایک صحابی نے یہ نعرہ لگایا ہو، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا علی مدد کر، اگر ہے میں تمہارے ساتھ، کوئی جھگڑا نہیں۔ لیکن جو نعرہ لگا ہے وہ موجود ہے حدیث میں کہ جب کافروں کو فتح کا یقین ہو گیا تو ابو سفیان اونچے پہاڑ پہ کھڑا ہو گیا اور 3 دفعہ پکار کے پوچھا کہ لوگوں اللہ کا نبی ہے، کیونکہ اس کو خبر ملی کہ حضور شہید ہو گئے، اس لیے تسلی کر رہا ہے۔ حضور پاک بیٹھے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور پاک کے دندان مبارک رخسار شہید زخمی ہے، دندان مبارک شہید ہے، خون بہ رہا ہے، کپڑوں پہ خون ہے، اور وہ للکار کے پوچھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا چپ رہو۔ جب کوئی جواب نہ ملا، انہوں نے کہا حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چپ، کوئی جواب۔ اچھا دیکھو ہے کافر، لیکن اس کو بھی پتا ہے، اس کے بعد پتا ہے کیا پوچھتا، کہتے ہیں حل فیکم ابو بکر، اس کو پتا ہے نبی کے بعد اگر ہے تو ابو بکر ہے، کوئی جواب نہیں۔ اچھا اس نے پوچھا حل فیکم عمر، عمر ہے، کافر ہے، لیکن اس کے دماغ میں بھی نمبر لگے ہوئے ہیں کہ نبی کے بعد ابو بکر آئے گا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ حضور بھی نہیں ہے، ابو بکر عمر بھی نہیں، اس نے کہا آج پھر ہم حقیقتاً جیت گئے۔ کیا کیوں؟ فتح شکست تو ہوتی رہتی ہے نا، بات یہ ہے کہ قیادت ختم ہو جائے۔ تو جب اللہ کا نبی بھی نہیں، ابو بکر عمر بھی نہیں، تو بات ختم ہو گئی، بس اب ہم جب جیت گئے تو اب جناب اسے نعرہ لگا اعلو حبل۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا اعلو حبل، کہ آج ہمارا خدا حبل جو ہے وہ اونچا ہو گیا، آج ہمارا عقیدہ کھڑا ہو گیا، ہم جیت گئے۔ عمر سے صبر نہیں ہو سکا، عمر سے صبر، وہ تو انہوں نے کہا حضور یہ جو کافر چیخ رہا ہے مجھے اجازت ہو میں جواب دوں، جنگ ہوتی رہتی ہے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ حضور نے فرمایا عمر میں بتلاتا ہوں، جواب دو۔ اب دیکھیں حضور نعرے کا جواب خود نعرے لگوا رہے ہیں، خود بیٹھ کے خود سکھا رہے ہیں۔ فرمایا تم کہو اللہ عز و اجل، نعرہ سکھلا ہے، ورنہ کہتے کہہ دو کہ یا رسول اللہ حضور ہے، ان کو کہو، کہتے نہیں ہم محبت میں لگاتے ہیں، وہ دشمن تھے، تم بڑے محب پیدا ہوئے ہو جس کو نماز بھی نہیں آتی، فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔
قوالوں پر ہیں، خدا ان کو مجرے میں ملتا ہے یا حجرے میں ملتا ہے، مسجد میں بھی نہیں ملتا۔ اللہ کا نبی خود سکھلا رہے، اس نے اس کے بعد کہا لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا۔ اب دیکھو اللہ کے سوا غیروں کے نعرے کون لگا رہا ہے؟ کافر یا مسلمان؟ اس نے کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ۔ آج عزا خدا نے ہمیں عزت دے دی، وہ ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ عزت نہیں، غلبہ نہیں۔ حضور نے فرمایا عمر جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ حضور خود سکھلا رہے ہیں، فرمایا جواب دو اس کو اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ جب حضرت عمر نے یہ جواب دیا تو کہتے ہیں ابو سفیان گھبرایا، وہ کہتا ہے معلوم تو آواز عمر کی ہوتی ہے، عمر زندہ ہے۔ یہ دیکھو یہ ہے دین کہ بی بی ہے، پتھر سامنے ہے، موت یقینی ہے، کہتے ہیں رب ابنی لی عندک بیتا عندک بیتا فی الجنہ۔ اور اسی میں مسئلہ بھی قرآن نے حل کر دیا، کہتی ہے بی بی میرا مولا اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرما۔ اگر جنت جس کا خدا پہ یقین ہے تو جنت پہ بھی یقین ہے، اگر جنت نہیں مانتا تو خدا کو بھی نہیں مانتا۔ کہاں ہے جنت؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کو مانو تو جنت سمجھ آئے، جو اللہ کو ہی نہیں مانے گا جنت کہاں سے سمجھ آ جائے گی؟ اور نجنی من فرعون وعملہ، صرف یہ نہیں کہ فرعون سے بچا لے، نا اصل تو اس کے عمل سے بچا، عقیدے سے بچا، طریقے سے بچا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، طریقہ انگریز کا، کلمہ نبی کا شکل انگریز کی، کلمہ نبی کا لباس انگریزی، کلمہ نبی کا ٹیبل انگریزی، کٹلری انگریزی، کراکری انگریزی، گھر میں کرسی انگریزی، پردے انگریزی، قالین افرنگی، صوفے افرنگی، کلمہ محمد مصطفیٰ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی نجنی من فرعون وعملہ، اور آگے کتنی جامع دعا مانگی، ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ میرا فرعون سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، تو جانتا ہے، مجھے تو ہر ظالم قوم کے ظلم سے نجات عطا فرما، ان کے اعمال سے نجات عطا فرما۔ اور دیکھو جب دعا دل سے نکلتی ہے تو وہ عرش پہ جاتی ہے۔ تفاسیر میں یہ بات موجود ہے کہ جب بی بی کی دعا زبان سے نکلی، اللہ کے عرش پہ پہنچی تو اللہ نے حکم دیا جبریل پردے ہٹا کے بی بی آسیہ کو اسی وقت جنت میں گھر دکھلا دو۔ اس کے بعد اوپر سے پتھر چلا، اللہ نے حکم دیا کہ جبریل بی بی آسیہ کی روح قبض کر لو، پتھر آنے سے پہلے قبض کر لو تاکہ میرے ماننے والی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب مردے پہ پتھر مارتے رہو، جو مرضی ہے مارتے رہو۔ اور پھر دعا کیسے منظور کی؟ عندک بیتا فی الجنہ، خالق رب جیسا اور مخلوق میں میرے مدنی جیسا کوئی نہیں۔ یاد رکھو ساری مخلوق میں افضل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا آسیہ صرف تمہیں گھر جنت میں اپنے ساتھ نہیں دوں گا، بلکہ تیری شادی بھی کر کے تیرا شوہر محمد الرسول اللہ کو بناؤں گا۔ کیونکہ سب سے بڑا گھر جنت میں کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا۔ تو تم وہاں رہو گی، زوجہ محمد مصطفیٰ بنو گی۔ تو جب
ہم اللہ پہ ایمان لائیں گے تو پھر اللہ ایسی مدد کرتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں جب تم مجھے جھٹلاتے ہو تو پھر میں تمہیں اور دیتا ہوں. اور جب تم اس دولت میں، لذت میں، شہوت میں، کفریات میں، منکرات میں گھر کے ڈوب جاتے ہو تو پھر میری پکڑ آ جاتی ہے. اس لیے قرآن نے اس کو دوسری جگہ واضح کر دی کہ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ فرماتے ہیں جب بھول گئے جس چیز کی یاد کرانے کے لیے ہم نے بھیجا تھا، خدا کو بھی بھول گئے، نبی کو بھی بھول گئے، دین کو بھی بھول گئے. ہم نے بھی ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، ہر چیزیں، دولت، پیسہ سب کچھ دے دیا. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ دولت کے نشے میں خوش تھے اور خوشیوں میں مست تھے، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، پھر ہم نے ان کو اچانک اپنے عذاب میں پکڑ لیا. اور پکڑا ایسا کہ پھر مثال بھی نہیں ملتی. ڈھونڈو تو عاد نہیں ملتا، ڈھونڈو تو سمود نہیں ملتے، ڈھونڈو تو قوم لوط نہیں ملتی، صرف نام ملتے ہیں. ایسا عذاب آیا، اس نے سال کر دیا. فَقُضِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ نے فرمایا پھر دیکھو کیسے ہم نے ان قوم، جو قوم ظلم کرنے والی، شرک کرنے والی، کفر کرنے والی تھی، ہم نے ان کی نسل کو ختم کر دیا. اور فرمایا میرا مدری اللہ کا شکر کرو کہ جب ظالم ختم ہو تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. جب ظلم مٹ جائے، ظالم مٹ جائے. اور فرمایا کہ اب لوگ کہتے ہیں نا جی کہ کافر یہودی مسلمانوں کو مار رہا ہے، مسجد اقصی پہ یہ زیادتی کر رہا ہے، پھر دولت کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی امت کو بتلا دو، وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، کافروں کو میں ان کو خود ڈھیل دیتا ہوں کہ یہ اپنے ظلم میں جہاں تک بڑھ سکتے ہیں بڑے. ان قیدی متین، پھر میری پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے، وہ بڑی شدید ہے. اور میری پکڑ بھی ایسی ہوتی ہے پتہ بھی نہیں لگتا، سمجھ بھی نہیں آتی کہ کہاں سے آ گئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور ہر کلمے پڑھنے والے کو سچا مسلمان بنائے، اور صحیح معنوں میں اللہ ہمیں حضور کا غلام بنائے، اور صحیح معنوں میں اللہ ہمیں صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام، علماء کرام، فقہاء عظام کا ادب نصیب فرمائے. ایک عورت عمرے کا احرام باندھ کے اپنے ملک سے چلے، ابھی جدہ میں پہنچی اور ایام حیض شروع ہو گئے، تو وہ اسی طرح اپنے آپ کو احرام میں سمجھے. حیض آ جانے سے احرام نہیں ٹوٹ جاتا، وہ اسی طرح احرام میں ہے. کوئی خوشبو نہ لگائے، کوئی ایسی کنگھی ونگی دے کے بال نہ توڑے، میاں بیوی کوئی ایسی بے تکلفی نہ کرے، وہ اپنے کمرے میں رہے، گھر میں رہے. جس دن حیض کے دن پورے ہو جائے، حیض بند ہو جائے، اسی وقت بغیر خوشبو والے صابن سے پانی سے غسل کرے اور آرام سے کنگھی دے کپڑے پہنے اور آ کے اپنا عمرہ مکمل کرے. صفا طواف کرے، صفا دوڑے، بال کٹائے، عمرہ مکمل ہو گیا. ایک آدمی جدے میں آ کے 2 دن قیام کرتا ہے، یاد رکھو اصل یہ قیام پہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب تم اپنے ملک سے چلتے ہو تو تمہاری نیت کیا ہے. اگر تمہاری نیت ہے کہ ہم نے جدے جانا ہے، جدے میں 2 دن رہنا ہے، پھر دیکھیں گے مکہ شریف جائیں گے، تو پھر احرام باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ کی نیت ہے کہ ہم جا ہی عمرے کے لیے رہے ہیں، آنے کا مقصد ہی عمرہ ہے، راستے میں اتفاق سے جدے رہ گئے یا دوست اس کے بعد آگے، پھر آپ کو احرام باندھ کے آنا ہے. اگر احرام باندھ کے نہیں آئیں گے، عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا اور دم بھی دینی ہوگی. آدمی مر جاتا ہے، اس کو فرج میں رکھ دیں گے تو حساب کتاب تم نے لینا ہے، حساب کتاب یہ اللہ نے لینا ہے. اگر تم نے لینا ہے تو فرج کا دروازہ نہیں کھل سکتا. اللہ
لانے لینا ہے تو اس کے لیے مشکل کوئی نہیں. وہ تمہاری ماں کے پیٹ میں جب تھے تو وہاں کیسے ملک پہنچ گیا؟ وہاں تمہاری شکل کس نے بنائی تھی؟ وہ اتنے بڑے محفوظ فرج میں اگر ملک جا سکتا ہے تو یہ دنیا والے فرج میں بھی داخل ہو سکتا. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تم نے تو پانی ٹپکایا تھا نا عورت کے رحم میں, وہاں شکلیں کس نے بنائی؟ تو جس خدا کے حکم سے فرشتے وہاں جا سکتے ہیں, تم لاکھ فرج میں رکھ دو, لاکھ کولڈ اسٹوریج کو تالے لگا دو, وہ جا سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں. مدینہ شریف سے میں نے احرام باندھا ہوا تھا, مسجد سے باہر پانی پینے کے لیے رکا تو کوئی شہد کی مکھی تھی, وہ مر گئی. اور کچھ نہیں ہوتا مکھی مرنے سے, آج کل حاجی عمرے والے بندے پی جاتے ہیں تو مکھی کا پوچھ رہے ہوتے, کچھ نہیں ہوتا, عمرہ مضبوط ہے, فکر نہ کرو. مسز کا داغ لگا ہے, خون نہیں ہے. لیکن بعض اوقات گرمی سے بھی اس قسم کے اسپاٹ ہو جاتے ہیں. اگر وہ خون نہیں آیا, حیض نہیں جاری ہوا, کوئی اور علامت نہیں آئی, کپڑے پہ داغ بھی نہیں لگا, عورت پاک ہے. جیسے کہ حدیث میں یوں سمجھ لو, ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھڑے ہیں, پیٹ میں آوازیں آتی ہیں, گڑگڑاہٹ ہوتی ہے, کرکر ہوتی ہے, باقاعدہ پورا پیٹ کا اندر نظام ہلتا ہوا بھی محسوس ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کوئی ہوا, کوئی ری, کوئی بدبو آئی؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم نے کہا کچھ نہیں. پڑھو نا بات. اردو کی تفسیر پڑھنی ہے کہ کون سی اچھی تفسیر ہے؟ معارف القرآن, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے, اور اسی طرح حضرت ادریس خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے, وہ علماء کی لکھی ہوئی تفسیر ہے. بعض تفسیریں اردو میں ہیں لیکن وہ علماء کی لکھی ہوئی نہیں ہے, مطالعے کے دور پہ لکھی گئی ہے. مطالعے کے دور والا آدمی جو ہے وہ لازماً غلطی کرتا ہے. ہم باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں, حنفی مسلک میں مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنی, امام کی فاتحہ کافی ہے. امام شافعی کے نزدیک مقتدی کو بھی فاتحہ پڑھنی ہے. ایک آدمی 6 مہینے تک بیمار تھا, مر گیا, نمازیں نہیں پڑھ سکا. بہرحال سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دعا کرے اللہ اس کی مغفرت کرے. وہ معذور تھا, پڑھنے سے قاصر تھا, اللہ گناہ اس کے معاف کر دے. صرف احناف کے نزدیک ہے کہ بھئی اگر چاہو تو فدیہ بھی ادا کر دو, ہر نماز کا صدقہ فطر کے برابر. وہ بھی اس لیے کہ چلو کچھ صدقہ تو ہو جائے, جو کچھ کر سکتے ہیں ہم وہ تو کر لیں, ورنہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ معذور کو معاف کر دیں گے. اگر وہ بیچارہ ہوش میں نہیں تھا, معذور تھا, اسے پتہ نہیں وہ غریب کیا کرے, اللہ کریم ہے, اللہ معاف کر دیتے. کہتے جی ہمارے ملک میں بعض لوگ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں. زکوٰۃ کا انکار کفر ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے باقاعدہ جہاد کیا ان کے ساتھ. طواف جو لوگ مر گئے ہیں, آپ طواف کریں, ان کے لیے دعا کریں, اللہ ثواب دیں گے. اگر ہم اپنی بیٹی کا نام اسماء, عائشہ, صفیہ, بالکل یہی نام تو ہے جو حضور کی بیٹیوں کے بیویوں کے نام ہے, یہی رکھا کریں. یہ جو آج کا رواج ہو گیا نا جی کہ نجمہ اور نتاشا اور زرلالا اور گل لالا اور پتہ نہیں کیا, بھنڈی, توری, یہ سارے جو ہے یہ ناجائز ہیں. کسی کا نام بھنڈی رکھ دیا, کسی کا نام توری رکھ دیا, کسی کا نام یاسمین, پروین, نجمہ, کوکبہ, کوکب, فلاں, ستارہ, زہرہ, زحل, مشتری, یہ جو ہے یہ سب ناجائز ہیں اور گناہ ہے نام رکھنا. فرض نماز پڑھنے کے بعد بعض لوگ جو ہے مسافہ کرتے ہیں, یہ بدعت ہے. مجھے سیرت امام ابو حنیفہ پر کیسٹ چاہیے, میرے پاس تو ہے نہیں بھائی. سیرت امام ابو حنیفہ پہ سینکڑوں کیسٹیں اور سینکڑوں کتابیں ہیں, وہ آپ کسی کتب خانے سے جا کے لیں. میرے پاس تو اپنی کیسٹ نہیں ہوتی تو میں وہ کہاں سے لے آؤں گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم, یہ کلمے کو نہ بڑھاؤ, کلمہ جتنا ہے اسی طرح رہنے دو. اگر ایک آدمی سود کی رقم بینک سے لے لے تو
اس کو کسی غریب کو دے دے بغیر نیت ثواب کے، کیونکہ ثواب ہوتا ہے حلال پر، حرام پہ ثواب نہیں ہوتا. لیکن بینک کو نہ چھوڑے، کیونکہ بینک تو پہلے بڑا حرام کھانے والا ہے، وہ تو یہ بھی ختم کر جائے گا. ان سے لے لو اور غریبوں کو رفاہی کاموں میں کہیں خرچ کر دو، لیکن ثواب کی نیت نہ کرو. مجھے نہیں سمجھ آیا. سلام پھیرنے کے بعد حنفی مسلات ہیں، مسلات زفاد اور قاف کے ساتھ، جو یہ لکھے گا ایسا تو سمجھے گا بیٹی. مسلک سین کے ساتھ ہوتا ہے، کاف بھی کعبے والا ہوتا ہے. امام صاحب فجر کی نماز کے بعد دوسری رکعت میں رکوع کے بعد دعائے قنوت ہے. جب مسلمانوں پہ وقت آئے، مصیبت آئے تو دعائے قنوت مانگنا سنت ہے. کیونکہ ترتیب جو ہے قرآن پاک میں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو حضور نے خود وضو کر کے صحابہ کو دکھایا ہے وہی وضو صحیح ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی کرے غلط ہے. جمعہ کا غسل کرنا فرض نہیں، سنت ہے. سرے ہاتھ سے قرآن پاک اتفاق سے گر گیا، کوئی گناہ نہیں، اللہ نیت کو جانتا ہے. تو مولوی صاحب ہیں جو اپنے کیسٹیں تقسیم کرتے ہیں، علماء دیوبند کو گالیاں دیتے ہیں، تو جس کے اندر گالی ہوگی گالی نکلے گا، قرآن ہوگا تو قرآن نکلے گا. یہ تو برتن میں جو ہوگا وہ باہر آئے گا نا. مجاور اپنی زندگی میں قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، وہ مشرک ہیں. اثر کے بعد فوراً دے دیں. چلے دے دیں بس جگہ ٹھیک ہے.